الرحیم ولا یلزمہ اور اس کو لازم نہیں ہوگا باب حاتم باب حاتم لما یلزم بوجہ اس چیز کے جو لازم آتی ہے من اعتبار المتضادین یعنی متضادین کا اعتبار کرنا فی حکم واحد ایک حکم میں۔ سیبویہ پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر سیبویہ مثل احمر علمن کو نکرہ ہونے کے بعد غیر منصرف مانتے ہیں وصف اصلی اور وزن فعل کا اعتبار کرتے ہوئے، تو پھر ان پر لازم ہے کہ وہ باب حاتم کو بھی غیر منصرف کہیں۔ باب حاتم سے مراد ہر وہ لفظ ہے کہ جو اصل میں وصف ہو اور اس میں علمیت بھی ہو، تو ان پر لازم ہوگا کہ وہ باب حاتم کو بھی غیر منصرف کہیں، اس لیے کہ اس میں بھی وصف اصلی اور اس میں بھی وصف اصلی ہے، کیونکہ اصل میں یہ وصف ہے بمعنی لازم ہونے والا، اور بعد میں یہ پھر علم رکھ دیا گیا ایک شخص کا، تو اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے وصف اصلی اور علمیت کی وجہ سے۔ سیبویہ پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ اگر سیبویہ مثل احمر علمن کو جبکہ اس کو نکرہ بنا دیا جائے تو وہ غیر منصرف کہتے ہیں وصف اصلی اور وزن فعل کی وجہ سے، تو ان پر لازم ہے کہ وہ باب حاتم کو بھی غیر منصرف کہیں۔ باب حاتم سے مراد ہر وہ لفظ ہے جو اصل میں وصف ہو اور پھر بعد میں کسی کا علم رکھ دیا گیا ہو، تو باب حاتم کو بھی وہ غیر منصرف کہیں، اس لیے کہ یہ بھی اصل میں وصف ہے بمعنی لازم ہونے والا، بعد میں یہ علم رکھ دیا گیا ایک شخص کا، تو غیر منصرف ہونا چاہیے علمیت اور وصف اصلی کی وجہ سے۔ اس کا جواب دیا کہ سیبویہ پر باب حاتم لازم نہیں ہوگا، ان پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ حاتم کو غیر منصرف کہیں، اس لیے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر حکم واحد میں یعنی ایک لفظ کے عدم انصراف میں متضادین کا اعتبار کرنا لازم آئے گا کہ علمیت بھی ہو اور وصف اصلی بھی ہو اگر غیر منصرف مانے، حالانکہ یہ دونوں متضاد ہیں، جمع نہیں ہو سکتے، وصف میں ابہام ہوتا ہے اور علمیت میں تعیین ہوتی ہے۔ جواب دیا کہ سیبویہ پر باب حاتم لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو غیر منصرف کہیں، ورنہ پھر لازم آئے گا حکم واحد میں یعنی لفظ واحد کے عدم انصراف میں متضادین کا اعتبار کرنا۔ متضادین یعنی علمیت اور وصف کا اعتبار کرنا، یہ دونوں متضاد ہیں، جمع نہیں ہو سکتے، وصف میں ابہام اور علمیت میں تعیین ہوتی ہے، لہذا ان پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ باب حاتم کو غیر منصرف کہیں۔ اور مثل احمر میں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اس میں وصف اصلی کا اعتبار کرتے ہیں اور غیر منصرف اسے پڑھتے ہیں تو وہ نکرہ ہونے کی حالت میں کرتے ہیں، اور اس وقت وہ احمر علم نہیں ہوتا، تو اس میں متضادین کا اعتبار کرنا لازم نہیں آتا۔ وجمیع الباب اور تمام باب باللام او بالاضافت، لام کی وجہ سے یا اضافت کی وجہ سے، ینجر بالکسر مجرور ہو جاتا ہے کسرہ کے ساتھ۔ غیر منصرف کا تمام باب لام کی وجہ سے یا اضافت کی وجہ سے کسرہ کے ساتھ مجرور ہو جاتا ہے، خواہ کسرہ حقیقتاً ہو جیسے مررت بالاحمد یا حکماً ہو جیسے مررت بالحبلی۔ غیر منصرف کا تمام باب لام کی وجہ سے یا اضافت کی وجہ سے کسرہ کے ساتھ مجرور ہو جاتا ہے، خواہ وہ کسرہ حقیقی ہو جیسے مررت بالاحمد یا حکمی ہو جیسے مررت بالحبلی۔ سوال ہوتا ہے المال لاحمد، اس میں احمد غیر منصرف پر لام داخل ہے حالانکہ اس پر کسرہ نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے المال لاحمد، اس میں احمد غیر منصرف ہے اور اس پر لام داخل ہے، اس کے باوجود اس پر تو کسرہ نہیں آیا۔ جواب یہ ہے کہ لام سے مراد لام تعریف ہے اور المال لاحمد میں لام تعریف نہیں ہے۔ جواب یہ ہے باللام میں لام سے مراد لام تعریف ہے اور المال لاحمد میں لام تعریف کا نہیں ہے۔ اور بالاضافت سوال ہوتا ہے جاءنی غلام احمد، اس میں احمد غیر منصرف ہے حالانکہ اضافت کی وجہ سے اس پر کسرہ نہیں آیا۔ سوال ہوتا ہے جاءنی غلام احمد، اس میں احمد غیر منصرف ہے حالانکہ اضافت کی وجہ سے اس پر کسرہ نہیں آیا۔ جواب یہ ہے کہ اضافت سے مراد مضاف ہونا ہے، اضافت سے مراد ہے مضاف ہونا، نہ کہ مضاف الیہ ہونا، اور جاءنی غلام احمد میں احمد مضاف الیہ ہے، مضاف نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ الاضافت سے مراد ہے مضاف ہونا نہ کہ مضاف الیہ ہونا، اور جاءنی غلام احمد میں احمد مضاف الیہ ہے، مضاف نہیں ہے۔ ینجر
بالکسر۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ مصنف اختصار کے درپے ہیں، تو اتنا کافی تھا کہ کہہ دیتے ینجر، آگے بالکسر کیوں کہا؟ سوال ہوتا ہے مصنف اختصار کے درپے ہیں تو ینجر کہنا کافی تھا، آگے بالکسر ساتھ کیوں کہا؟ جواب یہ ہے کہ مصنف کا مقصد ہے لام یا اضافت کی وجہ سے کسرہ کے ساتھ مجرور ہو جاتا ہے۔ اگر صرف ینجر کہہ دیتے تو یہ مقصد حاصل نہ ہوتا، کیونکہ جر تو کبھی فتح کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ مصنف کا مقصد ہے لام یا اضافت کی وجہ سے وہ کسرہ کے ساتھ مجرور ہو جاتا ہے، اور یہ مقصد تب حاصل ہوگا جب ینجر بالکسر کہیں۔ اگر صرف ینجر کہتے تو یہ مقصد حاصل نہ ہوتا، کیونکہ جر تو کبھی فتح کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ ینکسر کہہ دیتے، ینجر بالکسر کیوں کہا؟ صرف ینکسر کہہ دیتے، ینجر بالکسر کیوں کہا؟ جواب یہ ہے کہ کسرہ مبنی کے القابات میں سے ہے، جبکہ غیر منصرف معرب ہے، اسی وجہ سے ینجر بالکسر کہا، ینکسر نہیں کہا۔ جواب یہ ہے کہ کسرہ مبنی کے القاب میں سے ہے، جبکہ غیر منصرف معرب ہے، اسی وجہ سے ینکسر نہیں کہا۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ صرف ینصرف کہہ دیتے کہ لام یا اضافت کی وجہ سے غیر منصرف ہو جاتا ہے، ینجر بالکسر کیوں کہا؟ سوال ہوتا ہے کہ مصنف صرف ینصرف کہہ دیتے کہ لام یا اضافت کی وجہ سے غیر منصرف ہو جاتا ہے، ینجر بالکسر کیوں کہا؟ جواب یہ ہے کہ لام یا اضافت کی وجہ سے غیر منصرف کا منصرف ہونا، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اسی وجہ سے مصنف نے ینصرف نہیں کہا۔ لام یا اضافت کی وجہ سے غیر منصرف کا منصرف ہو جانا، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اسی وجہ سے مصنف نے جو ہے وہ ینجر بالکسر کہا، ینصرف نہیں کہا۔